بنت پیمبر حسنین کی مادر، اے بنت پیمبر حسنین کی مادر، اے بنت پیمبر حسنین کی مادر، اے قلب پیمبر، اے قلب پیمبر، اے بانو محشر، اے بنت پیمبر حسنین کی مادر، اے بنت پیمبر حسنین کی مادر۔ زادارو، یہ ایام اور آج کی یہ شب جس میں تم شہادت بی بی طاہرہ کی محفل میں حاضر ہوئی ہو، اس روایت کے مطابق کتنے دن زندہ رہی، کتنے دن زندہ رہی؟ فقط اور فقط 75 دن زندہ رہی۔ بابا کی وفات سے اس جمادی الاولیٰ کی تاریخ تک اگر فقط 75 دن ہیں، ان 75 دنوں کو بھی دیکھیے اور پھر بی بی کے اس مرثیے کو بھی پڑھیے۔ صبت علیہ مصائب لو اللہ، صبت علی الایام سر اللیالیا۔ ہائے عزادارو، مصائب کے کوئی ایسے پہاڑ ٹوٹے، مصائب کے کوئی ایسے سخت پہاڑ ٹوٹے، پستی رہی، ان پہاڑوں کے ظلموں میں پستی رہی، اور بالآخر کس حال پہ پہنچی؟ روایت کے مطابق ذیلت الجسم، بدن پگھل گیا۔ 18 سال کی جوان بی بی بدن ذلیل ہو گیا۔ معصبت الرأس، سر پہ پٹی بندھی رہتی تھی، عصا کا سہارا لے کے چلنے پہ مجبور ہو گئی۔ عزادارو، گویا 18 سال میں اتنی کمزور ہو گئی کہ اپنے پاؤں پہ عصا کے بغیر چلنا مشکل ہو گیا۔ کیا بات یہی ہو گئی؟ نہ، روایت اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آیا کہ بستر سے اٹھنا بھی مشکل۔ اب کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے اللہم عجل وفاتی، اللہم عجل لی وفاتی، اے اللہ مجھے جلدی اٹھا لے، اے میرے اللہ مجھے جلدی اٹھا لے۔ رونے والو، فقط اتنی بات قابل توجہ ہے کہ ذکر کرتا ہوں، ہمارے ہاں بھی آخر مائیں ہیں، بس اتنی مثال ذہن میں بٹھاؤ، کوئی ایسی ماں ہو جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہوں، اور جس کی پھر ان سے بھی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹی، ماں بہنوں والے ہو، اور میری مجلس کو کوئی خواتین بھی سن رہی ہوگی، اور اتنا پوچھتا ہوں کسی ایسی ماں کو سے پوچھ لینا اور جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہوں، اور جس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوں، اور وہ بیمار ہو جائے، وہ مریضہ ہو جائے تو کیا کہتی ہے؟ یہی کہتی ہے اللہ ان بچوں کے لیے مجھے زندگی، اے اللہ ان بچوں کے لیے مجھے شفا دے دے، ان کو یتیم نہ کر۔ لیکن اللہ جانے کیا مصائب کے پہاڑ۔ عزادارو، اب دعائیں مانگ رہی ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اپنے بستر سے اٹھی۔ کیوں اٹھی؟ پہلے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ موتیوں کا سجا ہوا محل ہے جس میں ملائکہ کے جھرمٹ میں بابا بیٹھے ہوئے۔ رسول اعظم کو خواب میں دیکھا، دوڑی بابا، بابا مجھے جلدی اپنے پاس بلا لو۔ بابا نے کہا زہرا
آج رات تو میرے پاس آ رہی ہے، آج رات تو میرے پاس آ رہی ہے۔ یہ جواب سننا تھا، خواب ختم ہوا، دل کو تسلی ہوئی، میرے بابا نے مجھے بتلا دیا آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اٹھائیے فاطمہ من المہد الی اللحد۔ علامہ قزوینی کیا لکھتے ہیں؟ جو ہی خواب سے بیدار ہوئی، ویسے تو بستر پر تھی، اٹھنے کے لائق نہ رہی تھی، لیکن آج اٹھی تو کیا کیا؟ دیوار کا سہارا لیا، سہارا لے کے آہستہ 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 چلتی اس جگہ پہنچی جہاں گھر پانی کے برتن بھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ آؤ میرے حسن آؤ میرے حسین بیٹا، میں تجھے نہلا لوں، تمہیں اچھے کپڑے پہنا لوں۔ ہائے عزادارو، شہزادے آئے، ماں نے اپنی زندگی کی آخری خدمت حسنین کی انجام دینا شروع کی۔ اب ذرا خود ہی جائزہ لیجئے، وہ ماں جسے علم ہو کہ آج میں اپنے بچوں کو آخری مرتبہ نہلا رہی ہوں، اس ماں کے جگر کا کیا حال ہوگا، اس ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ اسی لیے لکھتے ہیں تبکی العیون، ادھر سے ماں کے آنسو گر رہے تھے اور ادھر سے بچوں پہ پانی ڈال کر انہیں غسل دے رہی تھی کہ اسی حال میں مولا وارد ہوئے، اسی حال میں علی تشریف لائے، گھر آئے تو پہلی نظر اس بستر پہ گئی جس پہ زہرا صاحب فراش پڑی ہوئی ہوتی تھی، لیکن کیا دیکھا؟ بستر خالی تھا۔ علی پریشان ہوئے، اٹھنے کے لائق تو نہ رہی تھی، اب کہاں چلی گئی فاطمہ؟ نگاہ ڈالی تو دیکھا وہاں بچوں کو نہلا رہی ہے، ان کے کپڑے دھو رہی ہے۔ عزادارو، روایت کے یہ جملے ہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اور بیویوں کے لیے نصیحت کر رہا ہوں۔ اس منظر میں بھی بچوں کو نہلانا، ان کے کپڑوں کو دھونا، یہ منظر جو علی مرتضیٰ نے دیکھا، پہنچے، فاطمہ بنت پیمبر، تیری حالت تو نہ رہی تھی، تو نے پھر کام کرنا شروع کر دیا، تو نے پھر گھر کے کام کو انجام دینا شروع کر دیا۔ اب زہرا نے جواب میں کہا، اے میرے سرتاج، چونکہ آج میری زندگی کا آخری۔ علی نے پوچھا، زہرا کیسے پتا چلا کہ آج آخری دن ہے؟ اس وقت بی بی نے بتایا، میں نے ابھی خواب میں بابا، میں چلی جاؤں گی، خود مجھے غسل دینا، کافور جنت ہے اس سے مجھے آلود کرنا۔ اے میرے مولا علی، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، رات ہی رات مجھے دفن کر دینا، اس میں ان لوگوں کو شریک نہ ہونے دینا جنہوں نے مجھے ظلم کیا ہے، اور میری قبر کا نشان مٹا دے۔ بس آخری جملہ ہی عرض کرتا ہوں، بی بی طاہرہ کی روح نے پرواز کیا،
اس وقت علی گھر میں نہ تھے، مسجد میں تھے۔ حسنین کو اسماء بنت امیس نے کہا جاؤ مسجد میں بابا کو اپنی ماں کی وفات کی خبر پہنچاؤ۔ حسنین مسجد نبوی پہ آئے، اندر داخل نہ ہوئے، باہر رونے لگے۔ رونے کی صدا علی تک پہنچی، تڑپے علی آئے باہر، پوچھا شہزادو کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہماری ماں ہمیں سنو گے علی حیدر کرار پہ کیا اثر ہوا۔ روایت کے جملے ہیں، سننا تھا شیر خدا کا سقط علی وجہ، علی اپنے چہرے پہ زمین میں۔ اس سے پتا چلا کہ علی کا کیسا سہارا تھی زہرا، کیسا سہارا تھی زہرا۔ بالآخر غسل و کفن سے فارغ ہوئے علی، رات کے اندھیرے میں یہ سارے فرائض انجام دیے گئے۔ اب جب آ گیا آخری مرحلہ، جنازہ تیار ہوا، اٹھنے کے لیے آمادہ ہوا، علی نے کہا آؤ میری اولاد، تزودوا عن امکم، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اپنی ماں سے آخری ملاقات کر لو۔ اب یہاں روایت کے جملے ہیں، علی فرماتے ہیں اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں حسنین کا آنا تھا، انت وحنت ومدت یدیہا، ایک چیخ زہرا کی بلند، چیخ بلند ہو گئی، رونے کی صدا آئی، حسنین کو اپنے سینے سے لگایا۔ اب ماں بھی رو رہی ہے، بیٹے بھی رو رہے ہیں، آواز الہی آئی ہے میرے علی ان بچوں کو جدا کرو، ان بچوں کو جدا کرو۔ علی آگے بڑھے، بڑے مشفقانہ پیار کے انداز سے اپنے شہزادوں کو اپنی ماں سے جدا کیا۔ میں اپنی مجلس کو ختم کر چکا، لیکن فقط ایک جملہ ہے جو عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ ماں ہو، حسنین ہو، سینے پہ گرے ہوئے ہوں، رو رہے ہوں، علی پیار سے جدا کرے، یہ منظر کچھ اور ہے، لاشا حسین کا ہو۔ ہائے لاشا مظلوم کربلا کا ہو، الوداع کے لیے گری ہوئی سکینہ و فاطمہ ہو، اور چھڑانے والا شمار و زجر